ہم غور کریں کہ ہم اپنی ماں کو اگر میری ماں کہتی کہ بیٹا بازار جاؤ اور یہ سامان لے کر کے چلے آؤ، بیٹا بازار جاتا ہے بہت خوشی سے جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، ماں کہے بیٹا پھر چلے جاؤ، تو بیٹا اٹھڑ کر کے بولے گا کہ امی تم کو یہ نہیں پتا کہ میں بار بار بازار جاتا رہوں، ایک بار میں تجھے سامان یاد نہیں آتی ہے کہ جو منگا ہوں مجھے بتا دو ایک ہی بار میں۔ غور کریں ہم ڈائریکٹ جواب دیتے اپنی ماں کو، لیکن غور میں ان کی طرف چلتا ہوں جن کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ دور کے مفتی اعظم ہیں، کروڑوں لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو حنفی ہے ان کے راستہ پر چلتا ہے۔ ذرا غور کرو ان کی امی جو تھی، ان کی والدہ تھی، ایک مسجد کے امام تھی، وہ تقریر کرتے تھے اور انہیں کو سنا کرتی تھی، جو بھی مسئلے ہوا کرتے تھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کہتے تھے بیٹا جاؤ محلے کے جو مسجد ہے نا ان کے اس امام سے یہ مسئلہ پوچھ کر کیا ہو۔ سوچئے امام اعظم ابو حنیفہ دور کے مفتی ہیں، عالم ہے، کروڑوں لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ امی میں دور کا مفتی ہوں، میں مفتی اعظم ہوں، کروڑوں لوگ میرے نقش قدم پر چلتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا۔ اگر وہ امی کہتی کہ بیٹا مسجد کے امام سے جاؤ سوال پوچھ کر کے آؤ، اس کا جواب کیا ہوتا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ مسجد جاتے اور وہاں سوال پوچھتے، کہتے کہ حضرت میری امی نے یہ سوال پوچھا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ تو مسجد کے امام کہتے تھے کہ آپ دور کے امام ہیں، آپ جو جواب بتا دیجئے گا نا، جو جواب آپ کے طرف سے ہے نا وہی جواب آپ میری طرف سے اپنی امی کو بتا دیجئے گا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کتابوں میں آتا ہے، امام ابو یوسف جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ اپنی والدہ کو لے کر جاتے جب امام کے پاس کروڑوں کافی دور ہوا کرتی تھی اور تیز دھوپ ہوا کرتی تھی، وہ عرب کی اگر آپ زمین جانے نا تو وہ ریتی کی زمین ہے، ریتی کی زمین، اور وہ بہت جلدی گرم ہو جاتی ہے، پاؤں میں چھالے نکل آتی ہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ لے کر کے جاتے تھے وہ کہتے ہیں کبھی اپنی امی نے اف تک نہیں کہا، وہ گھوڑے کی رسیاں پکڑتے، اونٹ کی رسیاں پکڑتے اور اس مسجد تک لے کر کے جاتے، راستے میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ امی جس امام کے پاس تم جا رہی ہو نا وہ میرے حساب سے، کبھی یہ نہیں کہا۔ آپ نے بڑے ہندوستانی کا نام سنا ہوگا، سردیوں کا موسم ہے، سخت سرد ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی امی کہتی ہے بیٹا بایزید پانی لے کر کے اور کریں ہم اپنے امی کے ساتھ، ہم اپنے والد کے ساتھ کیسا ویوہار کرتے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے سنی بھائیو مسلمان، آپ ذرا غور کریں، جس ماں نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 1.5 سال تک اپنا خون پلایا، آپ اپنے اس ماں کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا غور کریں، جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے نا تو اگر آپ اسکول گئے اور اسکول سے جسٹ واپس آئے تو آپ دوڑ کر کے یہ پوچھیں گے تو کون بھی کہتے ہیں؟ ذرا غور کریں، شادی ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد، لڑکی بچی ہونے کے بعد آپ اسی ماں کو ایک گھر سے باہر نکال کر کے الگ کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ جس ماں نے مجھے اپنا خون پلایا، جس ماں نے اگر وہی ماں اگر چاہتی بچپن میں نا تو تمہیں نمک چڑھا کر کے مار جاتی، تمہیں ہوش بھی نہیں ہوا کرتا تھا اس وقت کہ میں اپنی ماں کو جواب دے سکوں۔ ذرا غور کرو سنے بھائیو مسلمان، جس ماں نے تمہیں بولنا سکھایا اسی ماں کو تم اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہو، جس ماں نے تجھے انگلیاں پکڑ کر کے چلنا سکھایا اسی ماں کی طرف تم انگلیاں اٹھا کر کے بات کرتے ہو۔ ذرا غور کرو، جس باپ نے اپنی زندگی تمہاری پرورش میں گزار دیا، تم چند روپے کماتے ہو اور پھر بولتے ہو کہ یہ پیسے محنت سے آتے ہیں۔ ذرا غور کرو سننے کا جو مسلمان، میں نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا لڑکا ہے نا وہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کو بلائے اور نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تم اپنے باپ کو
क्यों परेशान करते हो? बताओ कि तुम अपने बाप को क्यों परेशान करते हो? नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे ने बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप जो है बहुत बूढ़ा हो चुका है, और अगर मैं इसे सामान देता हूँ, ये